بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا نضر بن حارث۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا تھا اور یہ مکہ سے مدینہ منورہ کے راستے ہوتے ہوئے ملک شام چلا جاتا۔ اس وقت کی سب سے بڑی عالمی منڈی شام کے اندر تھی۔ وہاں سے جا کر فحش، ڈائجسٹ اور گندی کتابیں اور لونڈیاں، کنیزیں اور باندیاں جو گانا گاتی، موسیقی میوزک والی لونڈیاں خرید کر لاتا اور لا کر مکہ مکرمہ کے اندر چوکوں میں، چوراہوں میں، خالی جگہوں پر، پلاٹوں میں ان کو ڈانس کرواتا اور گانے گواتا اور لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگوں، ایک کلام تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں اور ایک کلام تمہیں میں سناتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو، وہ کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات دو، صدقۃ الفطر دو، مطالبہ کرتے ہیں۔ میں تمہیں فری گانا سنواتا ہوں۔ لوگ ان کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس بدبخت اور لعنتی نضر بن حارث کی مذمت کے لیے سورہ لقمان 21ویں پارے کی شروع کی آیات مبارکہ کو نازل کیا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض بدبخت وہ ہیں جو گندی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر سکیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر گانا گائے گا یا گانا سنے گا، موسیقی، میوزک، ان چیزوں سے پیار و محبت کرے گا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کے اندر، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت میں اس کو لٹا کر اس کے کانوں میں لوہا، تانبا، سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، گانا سننے کا مزہ چکھو، دنیا میں تم بڑے معزز بنا کرتے تھے، لوگوں نے تمہیں گلوکار بھی کہا، فنکار بھی کہا، موسیقار بھی کہا، لوگوں نے بڑا تمہیں عزت دی، اب چکھو اس کا عذاب۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ کان اللہ نے دیے ہیں تو ان کانوں سے اللہ کی آواز جانی چاہیے اندر، اور اللہ کی آواز اذان ہے، اللہ تعالیٰ کی آواز قرآن کریم کی تلاوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہیں۔ جب کان اللہ نے دیا تو کانوں سے پھر شیطان کی آواز کیوں جائے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، دو آوازوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ فرمایا ایک مرنے والے پر نوحہ اور بین کرنے والیوں کی آوازوں پر خدائے پاک کی لعنت ہے، اور نمبر دو خوشی کے موقع پر گانا بجانا، موسیقی، میوزک کے آواز پر اللہ پاک کی لعنت ہے۔ آج ہماری کوئی بیاہ شادی، سالگرہ ہو، کوئی اور فنکشن تقریب ہو، بغیر ڈیک کے، بغیر موسیقی کے وہ کامیاب ہی نہیں ہے، اور موت مرگ ہو جائے گی تو وہاں پر بین، وہاں پر نوحے ہوں گے، گریبان کو چیرنا، گریبان کو پھاڑنا، میت کی عجیب عجیب طرح کی صفات بیان کرنا کہ میت کو بھی نہیں پتہ کہ میں دنیا میں ایسا تھا جیسے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو وہاں کہیں سے گانا بجانے کی آواز آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے مقدس سے مبارک کانوں میں انگلی مبارک ٹھونس لی اور وہاں سے تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا۔ کافی دور جا کر صحابی سے پوچھا کہ دیکھو وہ گندی آواز آ رہی ہے۔ اس نے کانوں سے انگلی اٹھائی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل باریک باریک تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے۔ پھر بھاگنا شروع کیا، کافی دور چلے گئے۔ فرمایا اب بتاؤ؟ اس نے کہا جی اب نہیں آتی آواز، اب ہم دور جو جا چکے ہیں۔ فرمایا حدیث پاک مفہوم ہے، جس محفل میں، جس جگہ میں، زمین کے جس ٹکڑے پر یہ گانا بجانا، موسیقی، میوزک یہ چیز بجتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا قہر، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں ایسا گندا دور آئے گا، ایسا غلیظ دور آئے گا، ایسا خطرناک وقت آ جائے گا کہ یہ جو گانا گانے والے ہیں لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ آج دیکھ لیں کہ گلوکار و فنکار و موسیقار ہو کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ گندے میراثی قسم کے لوگ تھے، گرے پڑے لوگ تھے، لیکن قرب قیامت ہے، قیامت کے دن ان لوگوں کو لٹا کر ان کے کانوں میں لوہا تانبا شیشہ پگھلا کر پانی بنا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ان کا فنکار مرا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی میت کو ہم امانتاً فلاں جگہ دفناتے ہیں، بعد میں اس کو اٹھا کر میت کو اسلام آباد کے فلاں جگہ پر لے جائیں گے، وہاں اس کا بہت بڑا مزار بنے گا۔ یا بعضوں نے کہا کہ لاہور داتا دربار کے اندر اس کو دفنائیں گے۔ کافی عرصے کے بعد اس کی قبر کشائی کی گئی تاکہ میت کو نکال کر دوسری جگہ دفنائیں، تو دیکھا کہ اس کی زبان جو تھی وہ سانپ بن کر میت کے پورے جسم پر لپٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے دوبارہ مٹی ڈالی اور قبر کو ڈھانپ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بندہ دنیا میں گانا گاتا تھا، آج قبر کے اندر اسی کی زبان سانپ بن کر اس کو کاٹ رہی ہے، اس کو ڈنک مار رہی ہے۔ تو گانے سننا، ان کی چیزیں خریدنا یہ حرام ہے، بیچنے بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تلاوت سنیں، قرآن کریم سنیں، نعتیں سنیں، اللہ نے کان عطا کی گئیں، والدین کی بات سنیں، بہن بھائیوں کی باتیں سنیں۔ ایسی بات کیوں سنیں کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوتے ہیں۔ حقیقت میں موسیقی میوزک والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ نبی علیہ السلام کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، حق کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، قرآن کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق اور قرآن کی آواز کو اچھالنا چاہتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے مقابلہ کرے گا، بتائیے کیسے کامیاب ہوگا؟ ایسا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ موسیقی میوزک شیطانی روح کی غذا ہے، انسانی روح کی غذا نہیں ہے، شیطانی روح کی غذا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی روح کی غذا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے نزدیک اگر روح کی غذا ہوگی تو کسی فنکار، بدکار اور گلوکار اور موسیقار کا باپ یا اس کے ماں یا کوئی بڑا مر جائے تو اس کا حق ہے کہ قرآن خوانی نہ کروائے، وہ ڈانس کی محفل جمائے، گانے والے گانا گائیں، اور بعد میں کہ یا اللہ اس موسیقی کی سارے اشارہ سواب میرے فلاں تک پہنچا دے، تو پہنچے گا یہ سواب۔ بھائی ایمان کی جو آواز ہے، ایمان کی جو روح ہے، اور انسانی روح کی، انسانی ایمان کی جو روح ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اس سے اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جس گھر میں قرآن کریم کو کھولا جاتا ہے، سمجھو رحمت کا دروازہ کھل گیا۔